اب ناظرین، کیونکہ ہم نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے ایگزٹ بعد یہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم پھر کوئی نیا ورڈ استعمال کریں، تو نیا ورڈ نہیں ہے اس بار ذرائع کے مطابق کہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس پر قومی ٹیم میں ایک بار پھر سرجری کا فیصلہ۔ بری پرفارمنس پر کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنا، یہ ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے ہمارے پاس کہ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا بری پرفارمنس پر کھلاڑیوں پر۔ اور ورلڈ کپ کی پرفارمنس خراب ہونے کے بعد اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم سمیت کئی کھلاڑیوں کو T20 کرکٹ سے فارغ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے اس پر سب سے پہلے شاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہد بھائی، 50 لاکھ روپے جرمانے کی جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق، کیا کہیں گے؟ یہ ابھی کنوے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کنوے کیا گیا ہے کہ انڈیا والے میچ کے بعد سے ہی جب وہاں پہ بڑی مایوس کن کرنے کا اس کے بعد ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ لیکن کیا صاحبزادہ فرحان پہ بھی ہوگا جس نے 383 رن بنائے، عثمان طارق پہ بھی ہوگا جس نے 10 وکٹیں لی ہیں، نسیم شاہ پہ بھی ہوگا جس نے ایک ہی میچ کھیلا ہے، فخر زمان پہ بھی ہوگا جس نے صرف 2 میچ کھیلے اور دونوں شاندار کھیلے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ان پلیئروں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ پرفارمنس بیس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں، یہ آپ کو منتھلی انکم ملتی ہے، ICC کی اماؤنٹ میں سے شیئر ملتا ہے، تو کیا آپ کو فائن بھی ہوگا؟ اگر یہ سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تو پلیئرز کے پاس لیگل راستہ ہوگا۔ بیسکلی اس میں یہ بھی ہے کہ اب جو پرفارمنس بیسڈ ہوں گی چیزیں آگے سے، اور ظاہر ہے جنہوں نے پرفارمنس دی ہے ان سے تو نہیں یہ فائن لیا جائے گا شعیب، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ طریقہ، یہ اسٹریٹجی، اس ڈائریکشن جانا کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ پلیئرز کو فائن کریں۔ فائن کرنا جو ہے وہ نہیں آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا، وہ آپ کو سٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ میرے خیال میں اگر ایسا کریں گے تو یہ صحیح چیز نہیں ہے کہ پلیئرز کو آپ فائن کریں، بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری پرفارمنس لاسٹ 4 جو ICC ریلیٹڈ ٹورنامنٹس ہیں، ایشیا کپ نکال کے، اس میں ہماری پرفارمنس ڈاؤن کس وجہ سے ہے، وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ کی گراس روٹ لیول ہے، وہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اور وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اوپر جو پاکستان ٹیم کے لیے ہوتی ہے یا شاہین کے لیے ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فائن کرنا اور یہ اس طرح، یہ میری نظر میں اسے بے وقوفی بولوں گا۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں دوسری ٹیمز ہیں، ان کے بھی سینٹرل کانٹریکٹس ہیں، ہر چیز ہے، ان کی پرفارمنس بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے۔ 4 ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنل کے لیے، اس میں سے 2 فائنلسٹ ہوں گی، 1 جیتے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے بورڈز جو ہیں ان کے پلیئرز کو فائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ پلیئرز کو فائن کریں گے پرفارمنس پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ میں کیا لکھا جاتا ہے، کیا نہیں لکھا جاتا۔ ان کے کانٹریکٹس جو ہے اور بھی چیزوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جو جیسے براڈ کاسٹنگ کا ہوتا ہے، جیسے PSL کے کانٹریکٹس ہیں، اونرز کے ساتھ ہیں، آگے پلیئرز کے ساتھ ہیں، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ بٹ ایسا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو یہ فائن کر دو۔ ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ فائن کرنا پلیئرز کو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ٹو می۔ باسط بھائی، سرجری کے ورڈ کے ساتھ نا ایک اور ورڈ پہلے لگانا چاہیے، وہ کہتے ہیں کاسمیٹک سرجری۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سرجری کم اور کاسمیٹک سرجری زیادہ ہے کہ آپ 50 لاکھ روپے کا فائن لگائیں، کیونکہ نہ پلیئرز کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے زیادہ، اور اس سے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ یہ ورتھ ہے ہمارے لیے ورلڈ کپ کی کہ سب سے 50 لاکھ روپے لے لیا جائے ہر بار جب ہم سیمی فائنل میں نہ پہنچے۔ پہلی بات تو جس نے بھی مشورہ دیا نا، سب سے پہلے اس کو سیک کر دینا چاہیے۔ ابھی بھائی اگر پرفارمنس نہیں ہو رہی تو کیا ہیڈ کوچ کے لیے نہیں ہے رول؟ یہ پلیئرز کے لیے نام آ رہا ہے، جو سب سے بڑا بلنڈر جس نے ٹیم بنائی ہے اور ہیڈ کوچ بنائے اس کا بھی تو نام ڈالو۔ یہ شوشہ چھوڑا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے، عام آدمی کو تھوڑا سا سکون ملے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہے۔ یہ پیسے ویسوں کی کیا بات ہے؟ وہ بچے بھی بولیں گے اچھا ہم بھی چلے جاتے ہیں امریکہ، ہم بھی چلے جاتے ہیں دبئی، اب وہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، یہاں تو ہار جائیں گے تو یہاں تو فائن دینا پڑے گا۔ یہ کون اسٹوپڈ لوگ ہیں یار؟ مطلب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم روٹ کاز تک جانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اور اوپر سے چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش۔ ابھی تو یہ دیکھیں، یہ ابھی فائنل نہیں ہوا، بٹ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو I'd be very amazed۔ میرے خیال سے
اس لیول پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں جائے گا, مذاق بنے گا بہت دنیا میں, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پرفارمنس بیسڈ سلیکشن ہونی چاہیے, اور پہلے وہ دیکھیں کہ یہ ٹیم بنی کیسے ہے. آپ اپنا سسٹم بہتر کریں, آپ پروسیس بہتر کریں سلیکشن کا, آپ اپنی کرکٹ بہتر کریں گراس روٹ لیول پہ, اسکول کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ. موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی کلب کرکٹ, جہاں سے بچے کا سٹارٹ ہوتا ہے کھیلنا, جہاں سے اس کو بیسک چیزیں پتہ ہوتی ہیں, وہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کرکٹ ہونی چاہیے, کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹ, کوئی کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتا ہے تو اس سے 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ پہلے وہ NOC کا لیتے ہیں. کلب کہاں افورڈ کرتے ہیں, کلب اپنے بالز افورڈ نہیں کر سکتے کلب میں, تو آپ نے اتنے پیسے, کرکٹ آپ خود کم کرتے جا رہے ہیں, بیسکس آپ خود خراب کرتے جا رہے ہیں. انڈر 19 کے 3 ڈے نہیں ہو رہے, آپ اس طرف دھیان دیں. پھر اس کے بعد جیسے شاہد بھائی نے بتائی سینٹر کانٹریکٹ میں پھر پلیئرز لیگل, یہ پلیئرز کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کو 1 کروڑ بھی فائن ہو جائے گا, یہ بولیں گے نہیں, کیونکہ ان میں اتنی وہ ہے ہی نہیں, تپڑ ہی نہیں ہے ان میں یہ بات کر سکیں. ان کو صرف چاہیے ہمیں کرکٹ کھلاتے رہے, پرفارمنس ہو یا نہ ہو, آپ سلیکشن کریں پرفارمنس پہ, تو آپ دیکھیں ساری چیزیں بہتر ہو جائے گی. جو کام کرنے کے ہیں نا وہ ہے شاہد بھائی, وہ کرنے چاہیے نا. آپ کو اپنی کرکٹ کے سٹرکچر کو سٹرونگ کرنا ہے. جب آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوگی تو بات اس نوبت تک پہنچے گی نہیں. کیا کہیں گے شاہد صاحب؟ بالکل, آپ کو ساری تدابیر لینی پڑے گی. کوچنگ اسٹاف میں آپ کو رد و بدل کرنا پڑے گا. T20 کی الگ پلاننگ کریں. اب اگلے سال ODI ورلڈ کپ ہے, اس میں بھی اگر ہمیں پہلے راؤنڈ میں باہر ہونا ہے یا دوسرے راؤنڈ میں باہر ہونا ہے تو پھر درست نہیں ہے, پھر ہماری کرکٹ کہیں پہ بھی نہیں جا رہی. تو ابھی سے ہمیں ODI کی پریپریشن کرنی ہے. ہمیں آسٹریلیا سے بھی 3 ODI کھیلنے, ابھی ہم بنگلہ دیش سے کھیلنے جا رہے ہیں. ہم سوچیں کہ ہمیں ساؤتھ افریقہ میں کھیلنے چاہیے, زمبابوے سے کھیلنے چاہیے, جہاں پہ ہم نے جا کر ODI ورلڈ کپ کھیلنا ہے. اور T20 کی الگ پلاننگ کریں, ٹیسٹ کی الگ پلاننگ کریں. یہ سب کچھ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا بیٹنگ کوچ آپ کا کیا کر رہا ہے. بیٹنگ کوچ میں آپ کا کوئی بھی پلیئر سوئچ ہٹ نہیں لگا سکتا, اور آپ دیکھیں انگلینڈ کا نوجوان کیسے سوئچ ہٹ لگا. حفیظ جو بات کر رہا تھا کہ بالنگ آل راؤنڈر, جی اچھا دنیا میں مختلف قسم کے آل راؤنڈر ہوتے ہیں. ایک بالنگ آل راؤنڈر, ایک بیٹنگ آل راؤنڈر, ایک کمپلیٹ آل راؤنڈر ہوتا ہے, جو میرا خیال ہے میں پہلے بھی مینشن کیا تھا. پاکستان کی ٹیم میں یہ جو جتنے بھی سلیکشن کمیٹی میں انہوں نے سلیکٹ کیے گئے جو ریسورسز تھے, ان دونوں سے جو ان کے رول تھے, ابھی آپ اس سٹیٹس کو دیکھیں, آپ کے 2 پہلے کون سے وکٹ ٹیکنگ آپشن تھے؟ ابرار اسپن میں, ہاں جی, پہلے عثمان طارق نہیں کھیلا, ہم نے کہا کس کو کھلانا چاہیے, عثمان طارق کو. عثمان طارق آیا, اس کو کھلایا, وہ پیور بولر, ٹھیک. پھر آپ ابرار کو لے آئے, پیور بولر, پہلے 2 میچ کھیلا. ہاں, آپ کی بیٹنگ جو بیلنس ہے وہ خراب کس وجہ سے ہو رہا تھا کہ آپ کے پاس ریسورسز میں یہی 2 آل راؤنڈر ہیں جن کے بیٹنگ پہ بھی ان کو بلیف ہے اور بالنگ پہ بھی. نواز اور شاداب. نواز اور شاداب نے آپ کو بیٹنگ میں بھی پرفارمنس دی ہوئی ہے اور بالنگ میں بھی دی ہوئی ہے. ابھی پیچی چل رہی ہیں ساری چیزیں. تو اب جیسے حفیظ کی جو بات ہے کہ جی مجھے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھیک ہے, بٹ اس پوزیشن میں جو آپ کے ریسورسز ہیں, یہ جو مائک ہیسن ہے ان دونوں سے دونوں چیزوں کا ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس نمبر پہ آپ نے یہ بیٹنگ کرنی ہے اور بالنگ کرنی ہے. اور بالنگ کے لیے یہ ڈیتھ میں نہیں تھے, اور یہ پاور پلے میں نواز کبھی کبھی آتا تھا, بیچ والے تھے. اور وکٹ ٹیکنگ آپشنز کون تھے؟ عثمان طارق اور ابرار. اچھا, اب آپ آج کے میچ کو اگر دیکھتے ہیں تو عثمان طارق کی پرفارمنس کیا رہی؟ مجھے اس پہ کوئی شک نہیں, از اے ویری گڈ بالر, وکٹ ٹیکنگ آپشنز ہے, مگر اس کے سٹیٹس کیا ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ پچ ہی اتنی فلیٹ تھی جس کی وجہ سے سب کے فلیٹ ادھر چلے گئے. بہرحال یہ بات کیونکہ نوجوان دیکھتے بھی ہیں اور ہمارا پروگرام پورا پاکستان دیکھتا ہے, 2 قسم کے آل راؤنڈر ہوتے ہیں, بالنگ آل راؤنڈر, بیٹنگ آل راؤنڈر, اور ایک پیور آل راؤنڈر. ہم نے جو سلیکٹ کیے ہوتے ہیں ان سے دونوں سے ڈیمانڈ تھی, ان کے رولز جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان سے بیٹنگ کی بھی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی اور بالنگ کی بھی. لیکن بولنگ میں بھی پرفارمنس نظر میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو نظر آئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بالنگ میں پرفارمنس ہے, کتنے آؤٹ کیے ہیں, if I'm getting it right, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے آؤٹ, اکشر پٹیل کے کتنے آؤٹ ہیں, جی ہم یہ تو ویلا لگے کہ کتنے آؤٹ ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. گیا. I'm saying کہ یہ ان سے جو مجھے لگتا ہے کہ مائک ہیسن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ دونوں چیزیں کریں گے, اور ان کی یوٹیلائزیشن, ان کی بالنگ بھی چاہ رہا ہے, اور یہ اس کو ان پہ بلیو بھی ہے. اور جب میں تھا ہیڈ کوچ تو مجھے بھی جو سلیکشن کمیٹی نے جو انفارمیشن دی, انہوں نے کہا ایکولی گڈ ہیں, یہ بالنگ بھی کر سکتے ہیں, بیٹنگ بھی, بٹ آپ کی یوٹیلائزیشن صحیح ہونی چاہیے. اگر ان دونوں کی یوٹیلائزیشن صحیح ہوتی تو قدرے چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھی. جیسے 2 کے بعد تیسرا اوور دے دیا گیا, اب آج نسیم کو تیسرا اوور دیا گیا جو کہ غلط تھا, اسی طرح شاداب کو اس دن تیسرا اوور دیا گیا, وہ بھی غلط تھا, ٹیکنیکل ایررز تھے. تو بہرحال اس کی بات میں بھی جان ہے
बट व्हाट आई एम सेइंग कि इनसे दोनों की डिमांड की गई थी, जो कि टाइम बहुत कम है। मैं आपसे जरूर पूछता कि नवाज और शादाब अपनी बॉलिंग बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग तो है, गन फील्डर भी हैं दोनों। मैं तो How can बॉलिंग that का get ही better? पूछ रही थी, बैटिंग चले एक साइड पे कर देते हैं। मेन चीज ये है कि मैंने साल डेढ़ साल पहले जो पिछली मैनेजमेंट थी उनको मैंने कहा कि आप 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं और बॉलिंग कोच रखा है फास्ट बॉलर, और उधर 2 फास्ट बॉलर हैं आपके पास, इधर आपने क्यों नहीं स्पेशलाइज कोच को रखा हुआ जो कि उनको सुन सके, उनके साथ काम कर सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्पिन कोच ही नहीं था। आप जब श्रीलंका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया ने डैनियल वेटोरी को रखा हुआ है, वो असिस्टेंट कोच भी, स्पिन डिपार्टमेंट भी देख रहा है, फास्ट बॉलिंग कोच भी रखा 7 स्पिनर है 11 में। जब मैं 2019 में वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में, तो मैं स्पिन कंसल्टेंट कोच था इंग्लैंड की टीम के साथ, और स्पिनर्स कौन थे? आदिल रशीद और मोइन अली, उन 2 के लिए मुझे रखा हुआ था। मैंने बाकायदा ईमेल की ग्रांट ब्रैडमन को, जब ग्रांट ब्रैडमन था, मैंने उसको कहा भाई 4 स्पिनर रखे हुए यहाँ, स्पिन कंसल्टेंट मुशी भाई को ले जाओ, किसी और को ले जाओ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो बंदा चाहिए वो हम लेते नहीं उधर। पॉइंट। तो दोस्तों देखा आपने कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी प्लेयरों पे 50 लाख का बैन लगाया। दोस्तों जब पाकिस्तान की टीम भारत से पहले राउंड में ही हार गई थी, तभी पीसीबी ने ये तय किया था कि 50 लाख रुपए का जुर्माना पाकिस्तान के हर प्लेयर पे लगेगा, मगर तब वो लोग शांत रहे और कुछ नहीं कहा। और अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उन्होंने ऐसा तय किया है कि अब पाकिस्तान के हर प्लेयर पे 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे और क्या क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय।